أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا۔ آج کے اس درس میں استغفار سے متعلق چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ انسان غلطی کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بنی آدم خطاء، کہ ہر انسان جو ہے آدم کا بیٹا خطا کار ہے، مگر ان غلطیوں میں سب سے غلطی کرنے والوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، حوا سے غلطی ہوئی، فوراً کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے وہ تقریر ہے جو انہوں نے اپنے قوم کے سامنے کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے رسول تھے۔ انہوں نے اپنے قوم سے کہا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ تو یہ استغفار جو ہے ماشاءاللہ بڑی بہترین چیز ہے یہ۔ اسی لیے اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، سورہ ہود میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ہر نبی نے تقریباً اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اب یہ نماز بھی دیکھتے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں دن میں 70 مرتبہ 80 مرتبہ کبھی 100 مرتبہ بھی استغفار کرتا ہوں۔ ضرورت کیا تھی آپ کو؟ یاد رکھیے استغفار کرنے کے لیے گناہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ کیا سمجھتے تھے ہم سے گناہ نہیں ہوئے تو استغفار کیوں کروں میں؟ نبی کی ذات تو ایسی تھی، اللہ فرماتا ہے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ ہم نے معاف کر دیے، اس کے باوجود بھی استغفار کا یہ عالم اللہ کے نبی ہمیشہ استغفار کو پکڑے رہتے تھے۔ تو یہ نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء تشریف لائے، ہر نبی نے اپنے قوم سے کہا استغفار کرو۔ استغفار کرنا واجب ہے۔ استغفار کرنے کے فائدے بہت ہیں، صیغے بھی بہت ہیں۔ ہم نمازوں میں جیسے ہی نماز ختم ہوتی کیا بولتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر ایک مرتبہ بول کے۔ اور ایک بات ہم دیکھتے ہیں یہاں بھی کبھی محض کرتے ہیں، جو اذکار پڑھتے ہیں نا اتنا زور سے پڑھتے نا کہ ہمیں سنائی دے۔ ہمیں اللہ اکبر زور سے بولنے کے بعد اس کے بعد کے دعا آہستہ نہیں پڑھتے، اللہ اکبر استغفر اللہ اللہم انت السلام و منک السلام، اپنے کو سنائی دینا۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زور سے پڑھتے ہیں، لیکن بعض والے کو تکلیف بھی نہیں دینا، اپنے آپ کو سنائی دینا۔ پورے اذکار آخر تک ویسے ہی پڑھنا چاہیے، جیسا کہ صحابہ اکرام وغیرہ کا بھی عمل ہے۔ صحابہ اذکار اپنے من میں جیسے سنا جیسا پڑھتے تھے۔ شروع کے اللہم انت السلام زور سے پڑھ دینا، بعد میں آہستہ پڑھ دینا، یہ ثابت نہیں ہے۔ لہذا آپ اپنے آپ کو سنا جیسا استغفار کیجیے۔ یہ نماز کے بعد استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ صدقہ و خیرات کے بعد استغفار کی ضرورت ہے، زکوٰۃ کے بعد۔ دیکھیں گے ارکان اسلام میں جہاں کہیں آتا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ تعالیٰ فوراً استغفار کا حکم دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد بولتے ہیں اے اللہ یہ نماز ویسے پڑھنا تھا جیسے اللہ نے حکم دیا، ویسے پڑھنا تھا جیسے نبی نے حکم دیا۔ اے اللہ میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں، تیرے سامنے اپنے ماتھا ٹیکا، اپنے ناک رگڑی تیرے سامنے، اے اللہ اگر نماز میں کمی تو مجھے معاف کر لے۔ بندہ وہ بولتا استغفر اللہ سے۔ حج میں دیکھیں گے اتنی تکلیف پڑتا بندہ حج کرنے کے واسطے، پیسے جمع کرتا، مالی طاقت، جسمانی طاقت، بیوی بچوں کو چھوڑ کے۔ پہلے تو سمندر میں لوگ 4 مہینے حج کو جاتے تھے جہاز میں، اب تو 4 گھنٹے ماشاءاللہ جدہ پہنچ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حج کے بعد ہی بولتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ وَاحْمِدُوهُ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حج کرنے کے بعد بھی استغفار کرو۔ کیوں بولے تو حج میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لہٰذا نماز کے بعد روزے میں ہر تمام میں ہم کو استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب ماشاءاللہ 23 روزے ہو گئے نا، 24 روزے تقریباً ختم ہونے جا رہے ہیں۔ ہمیں ذرہ برابر بھی غرور نفس کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو لوگ باہر روزے نہیں رکھے، ہمیں ان کو دیکھے تو ذرا بڑا سمجھ جاتے ہیں میں روزے رکھ لیا، نہیں کچھ نہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ ایسے ہی مسلم کی روایت آتی ہے ایک عابد و زاہد انسان کو اپنی عبادت پر بڑا غرور آیا۔ انہیں ایک جو ہے گنہگار آدمی کو دیکھ کر بولا اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرتا۔ کون بولا؟ عابد و زاہد انسان۔ کس کے بارے میں بولا؟ اس شخص کے بارے میں بولا جو گنہگار ہے، اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ کون ہوتا ہے اللہ کے معافی کو روکنے والا؟ اللہ نے کہا اے زاہد و عابد انسان، ہم تیرے سارے اعمال برباد کر کے اس گنہگار کو معاف کر دیتے ہیں
تو کون ہوتا ہے کہ معاف نہیں کرنے والا؟ لہٰذا علماء سے بھی گزارش ہے کہ اپنے خطبوں میں تقریر وغیرہ میں ایسے نہیں بولنا اللہ تم نہ ہرگز معاف نہیں کرتا، یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کبھی معاف کر سکتا ہے انسان کو، اگر شرک سے بھی توبہ کیا تو اللہ معاف کر سکتا ہے نا، جیسے کہ کہا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، یہ آیت تو حضرت عیسیٰ کو جو لوگ خدا کا بیٹا بولتے تھے اس کے بعد کرسچنوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا اگر عیسائی بھی توبہ استغفار کرتے ہیں کفر و شرک سے ہم ان کو ہی معاف کریں گے۔ لہٰذا استغفار بڑی اہم چیز ہے، اس کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا معنی اس کا استغفر اللہ کا؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں بندہ جب استغفر اللہ بولتا ہے نا اس میں دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ گناہ پر پردہ ڈالنا ضروری ہے نا؟ اچھا آپ لوگ بتا سکتے ہیں میں کیا گناہ کیا؟ بتا سکتے ہیں؟ نہیں ہے۔ آپ لوگ کیا گناہ کیے وہ میں نہیں بتا سکتا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھو وہ کلاس میں طلبہ سے بولتے ایسا بیٹھ جاتے ہیں، بولتے ہم لوگ بیچارے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہمارے گناہوں پر پردہ نہ ڈالتا میں تمہارے سامنے ذلیل ہوتا، تم میرے سامنے ذلیل ہو جاتے۔ حقیقت یہی ہے، اللہ تعالیٰ ستیر ہے، گناہوں میں پردہ ڈال کے رکھا ہے، ہماری عزت چھپ جا رہی ہے۔ اگر گناہوں پر پردہ اللہ نہ ڈالتا ہم ایک دوسرے کے سامنے ذلیل ہو جاتے۔ لہٰذا بندہ بولتا اے اللہ تو میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ استغفر اللہ کا ایک معنی، استغفر اللہ کا اور ایک معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو میرے گناہوں کی وجہ سے تو میرے گرفت نہ کر۔ یہ دو معنی ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھ کر ہمیں استغفار کرنا۔ اچھا استغفار کا طریقہ کیا ہے؟ استغفار کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل میں گناہوں پر شرمندہ ہونا، دوبارہ نہ کرنے کا عزم و ارادہ کرنا، اور اس کے بعد استغفر اللہ بولنا۔ ہم نماز کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ، نماز ختم ہوتے ہی غیبت، چغل خوری، چڑانا، عزت کے ساتھ کھیلنا فائدہ نہیں ہے۔ استغفار کا مطلب کیا ہوا؟ آپ اللہ سے بول رہے ہیں اللہ میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے تو، اے اللہ تو مجھے گرفت نہ کر۔ تو کیا کرنا؟ حقیقت میں استغفار کا معنی مفہوم سمجھ کے استغفر اللہ بولنا۔ اسی لیے بولتے ہیں استغفارنا یحتاج الی استغفار، ہمارا استغفار اور ایک استغفار کا محتاج ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ استغفار کرتے، اس کی بڑی برکتیں زندگی میں، ہمارے لیے ہر مشکل کام استغفار میں ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، بولا مجھے بچے نہیں ہیں استغفار کرو۔ ایک آدمی بولا تجارت برابر نہیں ہو رہی استغفار کرو۔ ایک آدمی بولتا آ کر کے میرے وقت میں برکت نہیں استغفار کرو۔ تو سامنے والا پوچھنے لگا اے ابو عبد الرحمن، ہر ایک آدمی آتا آپ خالی استغفار کرو بول رہے ہیں، اسے کیا مطلب ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے وہ آیتیں پڑھی۔ کون سی آیتیں؟ جو میں نے پڑھی، اے لوگو اپنے رب سے استغفار کرو، کیا فائدہ ہوگا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ یہاں دیکھو استغفار کے بعد اللہ کے ناموں میں غفار کا ذکر ہوا ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ غفار کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ الغفار کا مطلب بندے کی طرف سے جب بھی بندہ توبہ کرے گا اللہ تب اللہ بندے کو معاف کرے گا، وہ معنی ہے۔ اور بہت زیادہ استغفار بہت کرنا۔ فَإِنَّهُ كَانَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ، دیکھو ہمارے استغفار سے بارش کا تعلق ہے، اگر استغفار کریں گے بارش ہوگی۔ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ مدینہ میں قحط پڑا، لوگ بولے نماز استسقاء پڑھو۔ کیا کرے؟ نماز استسقاء پڑھے، ممبر پہ چڑھے، یہ دو آیتیں پڑھ کے اتر گئے، لمبا خطبہ نے 1.5 منٹ بھی نہیں لگتا اسے۔ انہ کان غفارا یرسل السماء، استغفار کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے اوپر موسلا دار بارش کو بھیجے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہارے مال میں اضافہ کرے گا۔ آج مالوں میں برکت ہے؟ نہیں ہے۔ ہم مالوں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جھوٹ بولتے، جھوٹی قسم کھاتے۔ وہ برکت آتی کس میں؟ اولاد میں۔ اب دیکھیے ہمارے پاس ہوتا ہے شادی ہوتے ہی بچے نہیں ہوتے، تو ہوتا کیا؟ لڑکے کے بارے میں یہ بولتے کہ نامرد ہے، لڑکی کے بارے میں یہ مشہور کرتے کہ انہیں بانجھ ہے۔ نہیں بولنا چاہیے۔ لڑکا اولاد دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا کیا کرنا؟ دونوں کو، خاندان والوں کو لڑکی لڑکے کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ دیتا لیکن ٹیسٹ کر لیے، سب کر لیے، لیکن عرب میں ماشاءاللہ علماء جب آ کے بولتے ہیں شیخ مجھے اولاد نہیں، بولے استغفار کرو، استغفار کرنے سے اولاد بھی ملتی۔ دیکھو وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد نہیں ہے تو کسی بھی درگاہ میں آستانے پہ جا کے سر جھکانے نذرانے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو بولتا ڈائریکٹ دیکھو استغفار کرو۔ استغفار کرنے سے ایک واقعہ بھی ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، شاید ان کا نام بھول رہا ہوں فی الوقت۔ انہوں بولتے ہیں شادی کے بعد مجھے بچے نہیں تھے، ایک مرتبہ میں اپنے بیوی کے ساتھ میں اسے گیا، کہاں گیا؟ عمرے کو گیا، تو جا کے میں اذان اور اقامت کے درمیان میں بیٹھا ہوں، تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا دعا کروں۔ تو
تو شوہر بولتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایک درس سنا تھا ایک عالم دین کا کہ استغفار کرنے سے سارے مسائل حل ہوتے ہیں. وہاں بیٹھ کر میں نے جو ہے اپنے لیے اولاد کی دعا کی. بولتے ہیں شوہر بیوی عمرے سے حج سے واپس آنے کے بعد ماشاءاللہ 15 دن میں حمل ٹھہرا. پھر ویسے ہی ہوا, 2 بچے ہوئے, 3 بچے ہوئے, 4 بچے ہوئے. شوہر بیوی آپس میں بات کرتے ہیں کہ ہمیں تو 4 بچے ہو گئے استغفار کرنے سے, جس رب نے ہمیں لڑکا دیا ہے ایسا کرتے ہیں اسی رب سے لڑکی مانگتے ہیں. ماشاءاللہ ویسے ہی ہوا, پھر مانگے پھر مل گئی. لہٰذا صحابہ کی زندگی دور 1400 سال پہلے جانے کی ضرورت نہیں. اب زندگی میں ہم دیکھتے ہیں استغفار کی برکتیں. اب دیکھتے علماء کو بھی, آپ بولتے بولتے کیا کرتے ہیں ذرا اٹک جاتے ہیں. ایسے ہوتا نظر بھی لگتی علماء کو, بولتے بولتے یہ اچھا بول رہا ہے نا. تو سلیمان روحانی حفظہ اللہ کہتے ہیں, بہت بڑے عالم دین مدینے کے, انہوں بولتے جب بھی بیچ بیچ میں بولتے رہتا تو اچانک میری نظر مجھے لگتی اتنا اچھا بول رہی نا آپ, یا کبھی لوگوں کی نظر لگتی تو بولتے ایک تاخیر میں خاموش ہو گیا, میں سمجھ نہیں آ رہا کیا کرنا. 1.5 منٹ تک خاموش رہا. اس کے بعد کہتے ہیں جب میں نے استغفار کیا تو ماشاءاللہ وہ چیز مکمل طور پر یاد آ گئی. تو بہرحال استغفار کے فائدے برکتیں بہت ہیں, کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے استغفار کو. تو کہا دیکھو وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا. اب اس کے موضوع کے انتخاب کی وجہ کیا ہے, رمضان ختم ہو رہا ہے تو ہمیں رمضان کے اختتام پر اب عید کا چاند دیکھنے سے پہلے تک اللہ سے دعا کرنا ہے, اللہ تو نے مجھے زندگی میں رمضان کی جو ہے بہاریں دیکھنے کا موقع تو نے دیا. اے اللہ جیسے تیری عبادت کرنا تو ویسی عبادت نہیں کر سکے, روزے کے آداب کا لحاظ رکھنا تھا نہیں رکھ سکے, اے اللہ تو ہمیں معاف کر لے. ایسا بولنا. اسی لیے دیکھو بولتے ہیں اللہ کے نبی رمضان کے آخری عشر میں دعا پڑھتے ہیں اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. اس میں پیغام یہ بھی ہے اللہ جیسے کرنا تھا وہ حق ادا نہیں کر, اس لیے مجھے معاف کر لے. علامہ ابن رجب کہتے ہیں اللہ کے رمضان کے آخری عشرے میں دعا پڑھ کے لوگوں کو بتاتے, لوگوں تم کتنے بھی عبادت میں پکے ہو جاؤ, کتنے بھی پڑھ لو, مگر اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. لہٰذا رمضان کی آخری عشرے کی دعا ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمیں توبہ استغفار کرنا, وہ دعا اس احساس سے پڑھنا اے اللہ تو مجھے معاف کر لے, میں تیرا حق ادا نہیں کر سکا. بندہ جب عاجزی سے انکساری سے استغفار کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے. اور نوجوانوں کو بھی ہم کہیں گے اگر آپ کو اچھی لڑکی چاہے تو استغفار کرو. اگر طالب علم امتحان میں بیٹھا ہے حال میں, جو پڑھا یاد نہیں آ رہا ہے, کیا کرنا, استغفار کرنا. استغفار کا مکمل طور پر کیا کرنا, عادت ڈالنا چاہیے. اپنے گھر میں بھی استغفار کا ماحول پیدا کیجیے, اور استغفار کرنے سے ماشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں ماشاءاللہ ہماری طرح آئیں گی. عرب میں ہم ایک ماحول دیکھے تھے, جہاں جہاں چلتے جاؤ ذرہ آگے جاؤ وہاں لکھا ہے اذکر اللہ, ذرہ آگے بڑھو سبحان اللہ, ذرہ آگے بڑھو استغفر اللہ. لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے چھوٹے چھوٹے کیا کرو, ایک ٹیگ جیسے آتے نا وہ بنا لو, بنا کر کے بازاروں میں دکانوں میں آپ جو ہے اس کو پھیلاؤ. ہم دیکھتے عمر آباد کے تقریباً 12 کلومیٹر پر ایک شہر چھوٹا سا گاؤں ہے پرنمبٹ کے نام سے, وہاں کی جمعیت تحلیل اس کے لوگ ماشاءاللہ وہ کام کرتے, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ, بڑے بڑے سگنل وغیرہ پہ لگا دیتے. آپ دیکھتے سگنل پہ کھڑے تو چرچ رہا تو وہ انجیل کی آیتیں جاتی رہتی وہاں. لہٰذا عرب میں بولتے دقائق الانتظار املاها بالاستغفار, کیا ہے, انتظار گھڑی میں استغفار کرو. سگنل میں کھڑے استغفار, گھر میں کھڑے استغفار, ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو عام کرنے کی کوشش کرو. اگر وہ ٹیگ جیسے بنا لیے تو ہم اپنے مطلب کہیں بھی مسلمان نظر آتے ہیں دکانوں میں لگانے دو سے استغفر اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ, حدیث کے حوالے کے ساتھ اگر بڑے بڑے بینر لے کے اگر ہم لگائیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی زیادہ ہوگا, تسبیحات کے بھی لوگ بھی زیادہ ماشاءاللہ کیا ہوں گے, عادی ہوں گے, اور استغفار کی برکتیں ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے رمضان کے روزوں قبول فرمائے, جو کوتاہی اللہ اس کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبیوں کی طرح اسلاف کی طرح اپنے زندگی میں بار بار استغفار کے کرنے اور اس کے فضائل و ثمرات کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.